هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: در محموز عین الثلاثی مجرد بصیغ ماضی قاعدہ بین بین جاری است۔ کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے محموز عین کے ماضی کے صیغوں میں بین بین والا قاعدہ جاری ہوگا۔ و در مضارع و امر قاعدہ یسألو، اور ثلاثی مجرد سے محموز عین کے مضارع اور امر کے صیغوں میں سأل یسأل والا قاعدہ جاری ہوگا۔ یہ بات یہاں پوری ہے۔ آگے کہنے کہ زأر یزر الضرب است، و سأل یسأل اسفتح، و سئم یسم السمع، و لؤم یلؤم اذکرما۔ کہنے کہ زأر یزر یہ باب ضرب سے ہے، اور سأل یسأل یہ باب فتح سے ہے، سئم یسم یہ باب سمیع سے ہے، اور لؤم یلؤم یہ باب کرم یکرم سے ہے۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ در امر بر وقت اجرائے قاعدہ یسألو حمزہ وصل ساقط خواہد شد۔ کہہ رہے ہیں کہ فعل امر کے اندر یسألو سأل یسأل قاعدہ جاری کرتے وقت حمزہ وصل ساقط ہو جائے گا۔ چنانچہ در ازرا زر، چنانچہ در ازری زر، و در اسأل سل خواہن گفت، و در اسم سم، و در الام لم۔ چنانچہ ازرا سے زر ہو جائے گا، اور اسل سے سل ہو جائے گا، اور اسی طرح اسم سے سم ہو جائے گا، اور علوم سے لم ہو جائے گا۔ کہنے گردان ہائی ایہارا بئیں وزا زد باید کد، ان کی گردان اسی طرح ضبط کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر زر زیرا زیرو زیری زرنا، سل سلا سلو سلی سلنا، لم لما لمی لمنا۔ کہنے در محموز عین از ابواب ثلاثی مزید ہم بری قیاس قواعد جاری باید کر۔ اب یہاں تک تو ثلاثی مجرد سے محموز عین کی گردان اور ان کے صیغوں میں جو تعلیلات ہے اس کو بیان کر رہے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ مزید فی محموز عین سے ثلاثی مزید فی کے گردان اور جو ان کے صیغوں میں تعلیلات ہوئی ہیں اور جو ان کے صیغوں میں قواعد جاری ہوئی ہیں اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف محموز الفا کے 4 ابواب ذکر کر کے ان میں جاری ہونے والے قواعد کی نشاندہی کی تھی۔ محموز العین اور محموز اللام کا کوئی باب ذکر نہیں کیا تھا کہ ان میں قواعد کا اجرا کس طرح ہوگا۔ اب یہاں ان 2 فائدوں میں اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلا فائدہ محموز العین کے ابواب کے متعلق ہے، اور دوسرا فائدہ محموز اللام ابواب کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پہلا فائدہ ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے محموز العین ابواب کے فعل ماضی کے صیغوں میں بین بین والا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ بین بین والا قاعدہ آپ نے ماقبل میں پڑھا تھا۔ بین بین کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ہے بین بین قریب، اور نمبر 2 ہے بین بین بعید۔ تو حمزہ کو اس کے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا جو حمزہ کی حرکت کے موافق ہو، یہ بین بین قریب کہلاتا ہے، اور حمزہ کے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا جو حمزہ کی ماقبل کی حرکت کے موافق ہو، بین بین بعید کہلاتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام تسہیل بھی ہے۔ بین بین قریب اور بین بین بعید کو تسہیل بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے سألہ ہے، سئمہ ہے، لؤمہ ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں ہم سألہ، اس میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں ہیں۔ حمزہ کو الف اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ اب اس کو صحیح طور پر ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، جو قراء حضرات ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں اور اس میں فرق بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آگے مصنف نے فرمایا کہ وہ در مضارع و امر
قاعدہ یسألو فعل مضارع کے اندر اور فعل امر کے اندر یسألو والا قاعدہ جاری ہوگا۔ یہ قاعدہ نمبر 7 ہے یسألو والا۔ ہر وہ حمزہ متحرکہ جو مد زائدہ اور یا تذکیر کے علاوہ کسی ساکن حرف کے بعد واقع ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینے کے بعد اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے یسألو، یسألو یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا یسألو بروزن یفتح۔ حمزہ متحرکہ ایسے ساکن حرف کے بعد واقع ہوا ہے جو مد زائدہ اور یا تذکیر کے علاوہ ہے، لہذا حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینے کے بعد حمزہ کو حذف کر دیا تو یسألو ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ فعل مضارع اور امر کے صیغوں کے اندر یہی والا قاعدہ جاری ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زأر یزئر الضرب است، وسأل یسأل الفتح، وسئم یسم السمع، ولؤم یلؤم الکرم۔ یعنی سأل یسأل یہ ثلاثی مجرد باب فتح ابتہو کا ہے اور محموز العین ہے۔ اسی طرح اس سے فعل ماضی گردان سأل سأل سألو سألت ہوگا، اور ماضی مجہول گردان سئل سئل سئلو۔ ان تمام صیغوں کے اندر بین بین کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح زأر یزئر یہ ثلاثی مجرد سے ضرب یضرب کا باب ہے، اور سئم یسم یہ سمی یسمع کا باب ہے، اور لؤم یلؤم یہ کرم یکرم کا باب ہے، اور یہ تمام محموز العین ہے۔ ان سب کے فعل ماضی کے صیغوں میں تسہیل والا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ انہی ثلاثی مجرد محموز العین ابواب کے فعل مضارع اور امر کے صیغوں میں یسألو والا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ یسألو یسألانی سے یہ بن جائے گا تعلیل کے بعد یسألو یسألانی یسألون الی الاخیر۔ اسی طرح مضارع یسألو یسألانی سے یسألو یسألانی یسألون یسألون، اور یزئر یزئرانی سے یزئر یزئرانی یزئرون۔ اسی طرح مضارع مجہول یزئر سے یزئر، اور یسأم سے یسم، اور یسم سے یسم، اور یلؤم سے یلؤم۔ مصنف فرماتے ہیں کہ امر میں یسألو کا قاعدہ جاری کرتے وقت حمزہ وصلی ما بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے گر جائے گا، کیونکہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جیسے زأر یزئر سے امر ازئر ہونا چاہیے تھا، اور سأل یسأل سے اسأل ہونا چاہیے تھا، اور سئم یسم سے اسم ہونا چاہیے تھا، اور لؤم یلؤم سے الؤم ہونا چاہیے تھا۔ یسأل والا قاعدہ کے مطابق حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر اس کو حذف کر دیا تو امر ازر اسل اسم علوم بن گیا۔ اب شروع کے حمزہ وصلی ما بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے حمزہ وصلی گر جائے گا اور سل سم لم بن جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ امر حاضر کی پوری گردانی ہوگی زر زیرا زرو زری زرنا، سل سلا سلو سلی سلنا، سم سما سمو سمی سمنا، لم لما لمو لمی لمنا۔ اس کے بعد آخر مصنف نے فرمایا کہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ثلاثی مزید فی کے محموز العین ابواب میں بھی قواعد کا اجرا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا اسأم یسئم یہ باب فعل سے ہے، اور اس کے ماضی مضارع امر نہیں اسم فاعل اسم مفعول اسم ضرب وغیرہ کے تمام صیغوں میں یسألو والا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ جیسے اسأم یہ فعل ماضی معلوم ہے، فعل ماضی معروف ہے، تو اسأم سے یہ اسما بن جائے گا۔ اسی طرح اسئم یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور تعلیل کے بعد یسألو والا قاعدہ جاری کرنے کے بعد یہ اسئم بن جائے گا۔ اسی طرح التئم یلتئم یہ باب افتعال سے محفوظ العین ہے، اور اس کے تمام صیغوں میں بین بین والا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ فائدہ، یہ دوسرا فائدہ ہے، کہہ رہے کہ در محموز لام با اکثر سیغ، محموز لام کے اکثر صیغوں کے اندر چو قرأ یقرأ جیسے قرأ یقرأ ہے، قاعدہ بین بین است بین بین والا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ ولر واحد ماضی مجہول، اور ماضی مجہول کے واحد کے صیغے کے اندر چو قریہ جیسے قریہ ہے، قاعدہ میرون میرون والا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔
ودر امر و جمیع صیغ مضارع مجزوم قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ، اور امر اور مضارع مجزوم کے تمام صیغوں کے اندر حمزہ منفردہ ساکنہ والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، یعنی راسن بوسن والا قاعدہ. کہنے پس در اقرا ولم یقرا حمزہ الف شود، چنانچہ اقرا ولم یقرا کے اندر حمزہ الف ہو جائے گا. ودر اردو ولم یردو واو، اور اردو ولم یردو کے اندر واو الف بن جاتا ہے. ودر مکسور العین یا، اور مکسور العین کے اندر یا یہ واو بن جاتا ہے. ودر مکسور العین یا، اور مکسور العین کے اندر یا بن جاتا ہے. کہنا ہے کہ ودر ابواب ثلاثی مزید فی از محموز عین محموز لام، محموز العین محموز اللام سے ثلاثی مزید فی کے ابواب میں بقواعد مذکورہ بالا تعلیلات صیغ می باید آود، ذکر کردہ قواعد کے موافق تعلیلات صیغوں کے اندر کر لینی چاہیے. اور اشکال ندارد، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ کوئی اشکال نہیں رکھتا ہے، یعنی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ان قواعد کو آپ صحیح طور پر سمجھ لیں تو تعلیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ دوسرا فائدہ ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محموز اللام ابواب کے اکثر صیغوں میں تسہیل والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، خواہ وہ ثلاثی مجرد ہو جیسے قرأ یقرأ ہے، یا ثلاثی مزید فی ہو جیسے کہ ابرا یبرو ہے، برا یبریو ہے. ان کے اکثر صیغوں میں بین کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. مصنف فرماتے ہیں البتہ ماضی مجہول کے بعض صیغوں میں جوانن اور میرن والا قاعدہ جاری ہوتا ہے. میرن والا قاعدہ کیا ہے، اس کو ہم نے پڑھا تھا. یہ قاعدہ نمبر 3 ہے کہ ہر وہ حمزہ منفردہ جو مفتوح ہو اس کو ضمہ کے بعد واو اور کسرہ کے بعد یا سے بدلنا جائز ہے. جیسے جوانن، میرن، یہ اصل میں جوانن اور میرن تھے، تو حمزہ کو واو سے بدل دیا تو جوانن ہو گیا. چنانچہ اسی قاعدہ کے موافق جو قریہ ہے اس میں حمزہ مفتوحہ کو یا سے بدل کر قریہ پڑھنا جائز ہے. اسی طرح اور دیگر صیغوں میں قریہ جو تسنیہ کا صیغہ اس کو قریہ یا سے پڑھ سکتے ہیں، قریت کو قریت پڑھ سکتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں کہ امر حاضر معروف کے بعض صیغوں میں، اسی طرح مضارع مجزوم کے تمام صیغوں میں راسن والا قاعدہ جاری ہوتا ہے. امر حاضر کی مثال جیسے اقرا ہے، اس میں حمزہ ساکنہ کو الف سے بدل کر اقرا پڑھنا جائز ہے. جیسے اقرا ہے تو اس میں یہ جو حمزہ ساکنہ ہے اس کو اسی قاعدے کے موافق، یعنی راسن بوسن والا قاعدے کے موافق ہم الف سے بدل کر اقرا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا اقرا. اسی طرح اردو جو باب کاروں میں امر حاضر معروف کا صیغہ ہے اور محموز اللہ میں، اس میں بھی حمزہ کو اسی قاعدے کے مطابق واو سے تبدیل کر کے اردو پڑھ سکتے ہیں. آخر میں مصنف نے بتلایا ہے کہ ثلاثی مزید فی کے محموز العین اور محموز اللام ابواب میں مذکورہ بالا قواعد سے صیغوں کی تعلیلات کر لینی چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ جو ہے ان قواعد کو صحیح طور پر سمجھیے اور پھر ان کو عملی طور پر جاری کرنے کی کوشش کیجیے.